پاکستان کا تو یہ ہے کہ یہ غالباً 1893 میں یہ لائن ڈرا کی گئی جو مورٹیمر ڈیورن نے اس کا جو ہیڈ تھا ڈیمارکیشن جو گروپ تھا اس میں برطانوی وزارت خارجہ یہ کہتا تھا کہ افغانستان ایک ہمیشہ انتشار اور جنگ و جدل کا علاقہ ہے، تو یہ برطانوی جو علاقہ ہے اس کے لیے یہ پرابلمیٹک ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم ایک سیٹلڈ ایریا جو ہے وہ کارو آؤٹ کر لیں۔ تو انہوں نے پھر ان کے جو امیر عبدالرحمن وغیرہ ہیں ان کے ساتھ نیگوشیشنز کی اور ایک لائن ڈرا کی اور اس پہ سختی سے کہا کہ اس لائن کی وائلیشن بالکل بھی نہیں ہوگی۔ تو اب پین پختونستان کا جو نعرہ ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ نسلی طور پہ تو ہم پٹھان ہیں، سرحد کی اس طرف بھی اور اس طرف بھی، پشاور ہمارا ہے، اٹک تک ہمارا ہے، بعض یہ کلیم کرتے ہیں کہ مارگلہ کی پہاڑیوں تک ہمارا ہے، تو شیر شاہ سوری کو کوٹ کرتے ہیں کہ بھئی اس نے مغلوب کیا، لیکن یہاں آج کے دور میں مغلوبیت یا اس کے اثرات کی روشنی میں کسی ملک کی تشکیل جو ہے وہ بہت مشکل ہے، آج کون برداشت کرے گا۔ تو یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ڈیورنٹ لائن نہیں چاہتے ہیں اپنے افغانستان والے کہ بھئی یہ آگے بھی چلتا رہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ برٹشرز نے ڈرا کیا تھا، برٹشرز چلے گئے تو یہ ویلڈ نہیں ہے، تو ہم 1893 سے پہلے جس طرح ہم پشاور میں آ کے بیٹھتے تھے، ہم افغانستان سمجھتے تھے اس کو، تو اسی طرح آج بھی افغانستان ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ تو پاکستان کی پالیسی یہ ہے جی کہ نہیں، اگر ہم ان لائنوں کو نہ مانیں تو پھر دنیا کا جغرافیہ ہے کچھ سے کچھ ہو جائے گا۔ میک موہن لائن ہے، ڈیورنٹ لائن ہے، اور کئی لائنیں ہیں دنیا میں جس کا احترام کیا جاتا ہے فار دی سیک آف پیس۔ تو آج بھی یہی ہے کہ طالبان کا ایک گروپ یہ کہتا ہے جی کہ نہیں، ہم پاکستان کے اس موقف کی تائید کرتے ہیں، لیکن ان کا ایک اور زیادہ گروپ جو زیادہ تعداد میں ہے وہ یہ کہتے ہیں نہیں، ہم نہیں مانتے، بس ہمارا جو ہے افغانستان ہے اور ہماری برادری جو ہے وہ تقسیم ہو گئی ہے، یہاں پہ چاچا پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا بھتیجا افغانستان کے اندر ہے، ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنے ملک میں ہی ہماری تلاشیاں لی جاتی ہیں، تو ہم کبھی برداشت نہیں کرتے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ ڈیورنٹ لائن ختم کی جاتی ہے تو پھر تو پاکستان اور سکڑ جاتا ہے، تو اس کو پھر پاکستان کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ تو سر، مغلوبیت کا اگر آپ اس نظریے پہ جائیں تو پھر رنجیت سنگھ جو تھا وہ کابل سے خراج لیتا تھا، تو سب سے لیٹسٹ تو مرحلہ وہی ہے، تو پھر اگر اس پہ جائیں تو وہ تو پھر اور سچویشن بن جائے گی، اس کو ذرا ایکسپلین کیجیے گا۔ رنجیت سنگھ کا تو کیس اور ہے نا جی، رنجیت سنگھ تو نہ مسلمان تھا نہ پٹھان تھا، وہ تو پنجابی تھا، تو وہ تو خیر تلوار کے زور پہ جا کے بیٹھا ہوا تھا۔ یہاں پہ پشتون یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری نسل یہاں ہے، پشتون ہیں، پشاور میں بھی ہیں، اٹک کے اس طرف بھی ہیں اور اس طرف بھی ہیں، حد فاصل پہلے اٹک کہا گیا تھا، لیکن اب وہ اور آگے آنا چاہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے مارگلہ کی پہاڑیوں تک، جہاں پہ کیپٹن نکلسن اور ان میں جنگ چھڑی تھی اپنے سکھوں میں، تو اس طرح تو پھر ممالک کے حصے بکھرے ہوں گے اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ فردر یہ سلسلہ رک جائے۔ لیکن آپ نے جو کہا رنجیت سنگھ کی بات ویلڈ نہیں تھی، وہ تو بزور خالصہ جو دل خالصہ تھی، وہ جہاں جی چاہتا تھا۔ میں ایک تاریخ ٹیکسلا کی ایک تاریخ ہے، کسی اچھے رائٹر نے لکھی ہے، میں رائٹر کا نام بھول رہا ہوں، وہ کوئی گروپ کیپٹن ہیں ریٹائرڈ، بہت خوبصورت انہوں نے لکھی ہے۔ تو تاریخ حسن عبدال میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جی کہ سکھوں کے دور میں حسن عبدال، پنڈی یا جو جڑے ہوئے لاہری پور وغیرہ تھا، ظلم کی انتہا تھی وہاں پہ، حد سے زیادہ۔
تو آخری بار جو پنڈی کا پہلا ڈپٹی کمشنر تھا وہ نکلسن ہی تھا، جو بعد میں دہلی گیٹ میں مارا گیا 1857 میں۔ تو یہ اس نے اس کا خاتمہ کیا تھا۔ دل خالصہ اور یا سکھوں کا جو طریقہ تھا ریونیو کلیکشن کا، اس کو اس نے ظالمانہ قرار دیا، اور اس نے جو انٹروڈیوس کیا وہ بھی کوئی کم ظالمانہ نہیں تھا۔ بعد میں ترامیم کی گئیں، اس میں ترامیم کر کے اس میں ذرا کافی لوگوں کے لیے سکون ملا، ادروائز تو اس دور میں جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ تو اس تاریخ حسنت دال اگر کہیں ملے تو آپ پڑھ لیں، اس میں طریقہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو یہ جابرانہ قبضہ اور ظلم و ستم جہاں ہوگا تو وہاں زیادہ دیر تک کسی کی حکومت نہیں چل سکتی۔